حج کے دوران خرچ کرنے کا ثواب راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے برابر ہے، 1 درہم 700 کے برابر ہے۔ دیکھیے مجلس حج و عمرہ کے تحت ہونے والے اجتماع کے متعلق مدنی جائزہ۔ مفہوم حدیث ہے کہ جس نے حج کیا اور کوئی جھگڑا یا گناہ نہ کیا تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ حج کو اس کی روح کے مطابق ادا کرنے کی نیت کے تحت دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ کے زیر اہتمام عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سمیت ملک میں 100 سے زائد مقامات اور بیرون ممالک میں کئی مقامات پر بھی حج تربیت اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں عازمین حج کی کثیر تعداد نے اپنی تربیت کے لیے ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کی تاکہ احکام شریعت کے مطابق مناسک حج کی ادائیگی کر سکیں۔ تاہم کہ عازمین حج کی تربیت کے لیے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری اور رکن شورا عبدالحبیب اتاری نے عازمین حج کی تربیت فرمائی۔ اللہ اکبر! کیا پرکیف سماتا حج تربیت اجتماع کا الحمدللہ عز و جل اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تلاوت کے بعد عازمین حج کی حاضری کی مناسبت سے کلام پڑھا گیا۔ متعزیست کا میں نے پایا، رحمت حق نے کیا پھر سایہ، رحمت حق نے کیا پھر سایہ۔ کلام کے بعد دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری نے عازمین حج کی تربیت فرماتے ہوئے حج کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ حج تربیتی اجتماع دعوت اسلامی کے تحت ہو رہا ہے۔ احرام میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، حلال و حرام کے جو احکام ہیں اس کا بیان جاننا یقیناً یہ ایک بڑی ضروری بات ہوتی ہے۔ یقیناً یہ سیکھ کر جانا چاہیے، سمجھ کر جانا چاہیے۔ حج واقعی بڑی سعادت کی بات ہے۔ خود حج کا ذکر ہی بڑا ذوق و شوق والا ہے۔ بس ایک شعر بار بار پڑھتے رہیں، حالانکہ ہے تو یہ مدینہ منورہ زاد اللہ شرفت عظیمن کے لیے شعر، سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ اگلے عمرے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے۔ حضرت سیدنا معیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانا، پھر حج مبرور کرنا تمام اعمال پر ایسی فضیلت رکھتے ہیں جیسے سورج طلوع ہونے اور غروب کے درمیان ہوتا ہے۔ حج فرض ہے تو فرض حج ادا کرنا ہے، کہ جو فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے اور اپنا فرض یہ ادا نہ کرے، حدیث پاک میں آتا ہے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی یہودی ہو کے مرے کہ نصرانی ہو کر مرے، حاجی ہوتا ہے، اپنے اہل خانہ کے 400 افراد کی شفاعت کرے گا حاجی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں ہے جس کے لیے حاجی دعائے مغفرت کرے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس دوران مدینے کی حاضری کے مناسبت سے پڑھے جانے والے کلام نے پرکیف سما باندھ دیا۔ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو سرا کا پروانہ بن کے جاؤں۔ کیا یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ عازمین حج کی تربیت کے موقع پر حاجیوں کا وظیفہ یعنی کہ تلبیہ کا ورد کیا گیا۔ اس موقع پر نگران شورا نے حرمین شریفین کی حاضری کا فکر انگیز اور اللہ عز و جل کی وحدانیت کا ایسا تصور دیا کہ اجتماع میں موجود عازمین حج اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے۔ اللہ عز و جل کے حضور اپنی حاضری اور حرمین شریفین کی محبت میں دیوانہ وار شرکا اجتماع پر رقت طاری ہو گئی۔ مستانہ کس کو بولنا رہا یار، اس کی نہیں سمجھ پڑی تو مستانہ ہے، تو وہاں جا کر اس سے بندہ ہو جائے کہ وہ لوگ یار اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں پڑ رہی ہے تو مستانہ ہو گیا ہے۔ حاجی کا بہت زبردست وظیفہ ہے جس کو پڑھتے ہی رہنا چاہیے جب احرام باندھے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ آپ کہہ کیا رہے ہیں؟
अल्लाह, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अब उर्दू में मैं बोल रहा हूँ ना, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। ला शरीका लक लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, मैं हाजिर हूँ। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मैंने पढ़ा था, लब्बैक कहते ही घश खाकर बेहोश हो जाया करते। हदीस पाक में आता है जब कोई शख्स तलबिया पढ़ता है तो उसके दाएं बाएं दोनों तरफ जमीन की इंतहा तक मौजूद दरख्त, पत्थर और मिट्टी उसके साथ तलबिया पढ़ते हैं। ज़बरदस्त